السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں ثریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں ثریا کو سرا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری وہ خود گرفتار بلا کر دیں، بلاؤں کو میری وہ خود گرفتار بلا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا بتا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا بتا دیتے ہیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے،
شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق، کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق، الغرض جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے، الغرض جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے۔ اور بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب۔ ثانی علی کا لائیے تاریخ میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب۔ اور عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی، عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی، کمال مرکز ایمان ہے تو ذکر علی، کمال مرکز ایمان ہے تو ذکر علی۔ سکون قلب کی دولت کو ڈھونڈنے والوں، سکون قلب کا سامان ہے تو ذکر علی، سکون قلب کا سامان ہے تو ذکر علی۔ اور زباں پہ نام نبی ہے علی علی ہے دوست، زباں پہ نام نبی ہے علی علی ہے دوست، کہ صبح و شام یہی ہے علی علی ہے دوست، کہ صبح و شام یہی ہے علی علی ہے دوست۔ خدا کے سامنے جھک کر نبی کو دل دے کر علی کو دیکھتے رہنا بھی بندگی ہے دوست، خدا کے سامنے جھک کر نبی کو دل دے کر علی کو دیکھتے رہنا بھی بندگی ہے دوست۔ اور ہیرے جواہرات نہ لاکھوں کا مال دو، قیدی بنا کے بس در حیدر پہ ڈال دو۔ جیتے ہو کیسے حب علی کے بغیر تم، دل میں علی نہیں ہے تو دل ہی نکال دو، دل میں علی نہیں ہے تو دل ہی نکال دو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی۔ بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سقا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی۔ جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں۔ علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی۔ مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی۔ مرحب و انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی۔ شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی، کیوں بھلا کسی میدان میں، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی۔ خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا، خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا۔ جوہر مردانگی دکھلا گئے کیا کیا علی، جوہر مردانگی دکھلا گئے کیا کیا علی۔ جرأت و ہمت نے تم ہو آپ ہی اپنا جواب، جرأت و ہمت نے تم ہو آپ ہی اپنا جواب۔ مادر گیتی نہ پیدا کر سکی تم سا علی، مادر گیتی نہ پیدا کر سکی تم سا علی۔ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں،
تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ آثار سن کے مہدی دوراں کے یوں لگا، گویا ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، گویا ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اہل ہوس کہ لقمہ تر پر تیری نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں سرکار پیر و مرشد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ مولا کائنات میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اشرف الخلق واکرم الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا فتى إلا علی، لا سیف إلا ذو الفخار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ پتھر سا جگر فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے، پتھر سا جگر فولاد کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، خلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے، میں پنجہ تنی ہوں میرا ایمان علی ہے۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ، نبینا و حبیبنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ وعطرتہ واتباعہ واحزابہ واشیاعہ وانصارہ ومحبیہ وتابعیہ الی یوم الدین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا ویا حبیبنا یا نبی اللہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ معزز محترم سامعین کرام و ناظرین،
برادران اہل اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے پنجتن پاک کے جانشین مطلق نائب مناب حضور پیرانی پیر غوث پاک شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی دعاؤں کے سائے میں بارگاہ سید الابدال سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی ان مقدس فضاؤں میں مولائے کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام الاولیاء سلطان العارفین باب مدینۃ العلم اخو الرسول و زوج البتول اسد اللہ و رسولہ ابو الحسن ابو تراب علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب و معنون یہ مبارک مقدس بابرکت پرتقدس پرنور پرکیف محافل جن کا انعقاد ہو رہا ہے، ان مبارک محفلوں کا انعقاد ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ باعث سعادت ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے۔ محرم کے مہینے سے یہاں بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز میں ہر مہینہ آن لائن لیکچر سیریز منعقد ہوتی جا رہی ہیں۔ رجب کا مبارک مہینہ عنقریب شروع ہونے کو ہے، اور یہی وہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کے شیر، ولیوں کے بادشاہ، خلیفہ راشد، امیر المومنین یعصب الدین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی ولادت باسعادت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہی وہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس کو احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور اللہ کے شیر مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت مبارک کا یہی مبارک مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے کئی امتیازات اور اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ یہ مبارک مقدس مہینہ جہاں لیلۃ المعراج کی یاد کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، وہیں رمضان المبارک کے قریب ہونے کی خوشخبریاں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رجب المرجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ رمضان المبارک کا استقبال شروع فرما دیتے، انتظار شروع فرما دیتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ نفل روزوں کی کثرت فرماتے، اور دوسرے یہ کہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار ہم کو رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان نصیب فرما، رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ جس کو احادیث مبارکہ میں اللہ کا مہینہ کہا گیا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور رمضان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ بتایا گیا۔ تو اللہ کے مہینے میں اللہ کے ولی، اللہ کے شیر مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت طیبہ کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری ان مبارک مقدس محافل میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں معزز شہزادوں کے تذکرہ خیر کے ساتھ آغاز کیا تھا۔ پھر اس کے بعد خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت اور آپ کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذران غلامی، خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک حقیر سی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد سلطان الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی محفلیں منعقد ہوئیں، اور پھر گزشتہ مہینے میں، اور پھر اس کے بعد کے مہینے میں خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین رفیق رسول اللہ صاحب رسول اللہ العتیق الاتقیٰ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی محفل منعقد ہوئی۔ اور پھر گزشتہ مہینے میں شہزادی کونین سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالی جاہ میں عقیدتوں کا حقیر سا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اور اب یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور ہم
पंजतन पाक में से एक नहायत बरगुज़ीदा मुबारक मुक़द्दस शख्सियत का नाम लेकर महफ़िलें मुनक़िद कर रहे हैं। और मैं ये कोई ज़ोर बयान बढ़ाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तमहीद के तौर पे जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये ऐन हकीकत है जो मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़िक्र खैर के लिए जब अनाविन का मैंने इंतख़ाब करना चाहा तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी टॉपिक ली जाए और कौन सी टॉपिक छोड़ी जाए, क्या मौजू लिया जाए और किस मौजू को फ़िल वक्त छोड़कर आइंदा के लिए मौक़ूफ़ रखा जाए। बाज़ टॉपिक्स ऐसी होती हैं कि हमको सोच सोच कर उन्वानात बनाने पड़ते हैं, लेकिन मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ाती गिरामी ऐसी मजमूल कमालात है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए और क्या छोड़ा जाए। जिसने भी कहा बहुत ठीक कहा, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली है नाम बड़ा कायनात छोटी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए, और बिलाखिर इरादा ये हुआ कि जो मज़मून जहन में आए बस वही ज़िक्र कर दिया जाए और बक़िया मज़मून को आइंदा के लिए छोड़ने पर हम मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इतने महासिन, इतने कमालात, इतनी खूबियाँ, इतने औसाफ, इतने फ़ज़ाइल, इतने मनाक़िब और इतना अट्रैक्शन और इतनी कशिश और इतनी जाज़िबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ाती गिरामी में रखी है कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि आपकी शख्सियत मुबारका के तमाम पहलुओं का वो इस तरह की मुख्तसर नशिस्तों में अहाता कर सके। चुनाचे मैंने गौर करने के बाद सरसरी तौर पर यह इरादा कर लिया कि सबसे पहले अहवाल मुबारका का आप ज़िक्र कर दिया जाए। 4 दिन है हमारे पास, तो दूसरे दिन इंशाअल्लाह ताला महासिन व कमालात के उन्वान से ये बताया जाए कि मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी कैसी मजमूल कमालात है। और तीसरे दिन के लिए टॉपिक जहन में आ रही है, वो एक ऐसी टॉपिक है कि वो सिर्फ़ मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ही के लिए मुक़र्रर की जा सकती है या फिर आपकी नियाबत में आपके जानशीनों के लिए, और उस टॉपिक का उन्वान होगा सुल्तान विलायत। और फिर चौथे दिन इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ाइल व मनाक़िब या ख़साइस में से कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाएगी, और इस एतराफ़ और इस ऐलान के साथ 4 दिन के बाद ये महफ़िल तकमील को पहुँचेंगी कि ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। चुनांचे आगाज़ बाब के तौर पर आज हम हुसूल सआदत के लिए तमहीद को तवील किए बग़ैर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का ज़िक्र खैर इसलिए भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि यही वो नाम है, यही वो ज़िक्र है जो दूध के दूध और पानी के पानी की तरह मोमिन को और मुनाफिक को छाट कर इस तरह अलग कर देता है कि हम अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन मोमिन है और कौन मोमिनीन की सफ़ों में छुपा हुआ अब्दुल्ला बिन उबई का जानशीन मुनाफिक है। और ये पैमाना और ये मेयार और ये कसौटी किसी खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, रिफ़ाई, शाज़िली, किसी हसनी हुसैनी की जानिब से मुक़र्रर की गई नहीं है। इस कसौटी, इस मेयार को मुक़र्रर करने वाली वो ज़ाती गिरामी है कि जिनसे बेहतर फ़ैसला करने वाला अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर जिसकी शान है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जिसके इल्म से बढ़कर ना किसी के पास इल्म है, ना उनके तजुर्बे से बढ़कर किसी के पास तजुर्बा है, ना उनके फ़ैसले से बेहतर किसी का फ़ैसला है, और ना उनकी सोच और समझ और शऊर और फ़ैसले से बढ़कर किसी की फ़िक्र और शऊर है। वो ज़ात गिरामी नबियों के इमाम रसूलों के ताजदार अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और आपने फरमाया है कि अली से मोमिन ही मोहब्बत रखता है, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐसा सच्चा और खरा इरशाद गिरामी है कि नासिबियों, खारिजियों, मरवानियों के करोड़ों फतवाओं को जूते की नोक पर उछालकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक इरशाद गिरामी पर आपके उम्मती आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हक़ इरशाद के ख़िलाफ़ अगर कोई मरवानी, नासिबी, खारिजी कोई फतवा देता है, कोई नज़रिया ज़ाहिर करता है, कोई ख़याल और फ़िक्र ज़ाहिर करता है, इस काबिल है कि उसको जूते की नोक पर उछाल कर यजीद और यजीदियों की विरासत के लिए छोड़ दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, पंजतन पाक का नाम लेने वाले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पर भरोसा रखने वालों के लिए
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ارشاد گرامی صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ علی سے مومن ہی محبت رکھتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حسر کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک ان کی شان میں کمی کر کے، ایک ان کی شان میں زیادتی کر کے۔ تو شان میں زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ اب یہ کمی کرنے والے کون ہیں؟ وہ تو مروانی ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، یزیدی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ اب شان میں زیادتی کرنے والے کون ہیں تو یہ معلوم کرنا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے ایک بات میں ضرور عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ بات اگر میں اپنی طرف سے عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ یونینیں، انجمنیں، تحریکیں، آرگنائزیشنز، کمیٹیاں سوالات کھڑی کریں، لیکن میں ایک ایسی ذات گرامی کے سہارے سے وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آرگنائزیشن ان پر انگلی اٹھائے تو آرگنائزیشن غیر معتبر ہے، اگر کوئی جماعت ان پر انگلی اٹھائے تو جماعت غیر معتبر ہے، اگر کوئی انجمن ان پہ انگلی اٹھائے تو انجمن غیر معتبر ہے، اگر کوئی شخص ان پر انگلی اٹھائے وہ شخص غیر معتبر ہے، اگر کوئی مفکر ان پر انگلی اٹھائے تو ہمارے پورے ساؤتھ انڈیا میں وہ مفکر غیر معتبر ہے۔ میرا اشارہ خواجگان چشت کے جانشین سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے 5ویں سجادہ نشین قطب دکن حضرت بندہ نواز بلند پرواز سیدنا گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی طرف ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے، اور یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے وہ معزز شہزادے ہیں کہ جس طرح ان کے دادا جان مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام خارجیوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا بن کے پڑتا ہے، اسی طرح سرکار بندہ نواز کا نام بھی خارجیوں مروانیوں کی حلق میں ہڈی کی طرح پھنس رہا ہے۔ وہ نام ہے سلطان دکن حضرت خواجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا۔ جو بات آبا و اجداد میں ہوتی ہے وہ اولاد میں منتقل ہوتی ہے، تو یہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایسے معزز شہزادے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں جس طرح منافقین کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام سے الرجی تھی، وہ چڑھتے تھے، جس طرح مولا کائنات کا نام ان کے گلے میں پھندا بن کے لٹکتا تھا، آج دیکھتے ہیں ہم ہمارے ساؤتھ انڈیا میں موجودہ زمانے میں 2020 میں 2021 میں کہ سرکار بندہ نواز کا نام ان خارجیوں کے لیے سب سے بڑا ٹینشن، ان کے سر کا درد، ان کی زندگی بھر کے لیے وبال بن گیا ہے۔ عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے کوئی بات بولوں تو آپ میری زبان پکڑیے، اگر میں اپنی رائے پیش کروں آپ رائے پہ رائے پیش کیجئے، میں اپنی طرف سے تشریح کروں آپ 1000 مرتبہ اس کا انکار کیجئے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اگر کسی میں دم ہے، اگر کسی میں غیرت ہے، اگر کسی میں حمیت ہے، کسی میں اگر شرم جس چیز کا نام ہے باقی ہے اپنے آپ کو سنی کہنے والوں میں، ہمارے ساؤتھ انڈیا والوں میں، تو 1 سے 4 مرتبہ نہیں 1 سے 100 مرتبہ سوچ کے زبان کھولے کہ بات کس کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ ذات گرامی کہ جن کے بارے میں سلطان اورنگزیب عالمگیر قدس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بادشاہ اورنگزیب غازی عالمگیر نے کہا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا، نیست کعبہ در دکن جز درگہ بندہ نواز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ حضرت عالمگیر محی الدین اورنگزیب نے یہ بات کہی تھی۔ عزیزان محترم، تو سرکار بندہ نواز کے ملفوظات گرامی کا ایک مرتبہ مطالعہ کر رہا تھا، اور سرکار بندہ نواز کے ملفوظات گرامی کا نسخہ میرے ہاتھ میں تھا، اور آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے۔ اب آج کل کیا پوچھا جا رہا ہے کہ ملفوظات پر ہم کیوں بھروسہ کریں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر سرکار بندہ نواز کے ملفوظات پر بھروسہ نہ کیا جائے تو تمہاری بات کا پھر کیا بھروسہ ہے؟ ملفوظ کا مطلب ہے زبان سے نکلنے والی بات۔ دنیا نے جن کی ولایت کو تسلیم کیا، اولیاء نے جن کی ولایت کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی زبان سے نکلنے والی بات کو اگر ہم نہ مانیں تو کیا کسی خارجی ناصبی مروانی کی زبان سے نکلنے والی بات کو ہم مانیں؟ عزیزان محترم، ملفوظ کا مطلب ہے زبان سے نکلنے والی بات، اور خواجگان چشت کے ملفوظات میں سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی فوائد الفواد، پیر نصیر الدین چراغ دہلی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خیر المجالس، بندہ نواز سرکار کے ملفوظات جوامع الکلم، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو نہایت مستند معتبر طریقے سے ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی شان میں مبالغہ کر کے بھی لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو بس یہی وہ نقطہ ہے جو میری آج کے اس خطاب کی تمہید ہے، اس کے بعد میں اپنی ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔
غلو کرنے کا، مبالغہ کرنے، غلو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بندہ نواز سرکار کے ملفوظات کا ایک نسخہ میرے ہاتھ میں تھا، میں فہرست دیکھ رہا تھا، تو فہرست میں ٹاپک تھی کہ مولا کائنات کی شان میں، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فہرست بنانے والے نے فہرست بنائی، سرکار بندہ نواز کے جو ملفوظات مبارکہ ہیں، اب جب کتاب پریس کو جا رہی تھی پرنٹ ہونے کے لیے تو اس کی فہرست بنائی گئی، تو مرتب نے فہرست بنائی، اس میں عنوان قائم کیا، سائڈ ہیڈنگ لگائی، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ تو میں نے کھول کے دیکھا، صفحے کی نشاندہی تھی، کھول کے دیکھا کہ بندہ نواز سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی شان میں غلو کر کے لوگ گمراہ ہوں گے تو کون ہوں گے، اس کی نشاندہی کے لیے بہترین موقع تھا کہ سرکار بندہ نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کھول کر میں نے دیکھا تو سرکار بندہ نواز کا ارشاد گرامی لکھا ہوا ملا۔ بندہ نواز سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ غلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خدا نہ کہا جائے، جس طرح نصیری کہتے ہیں۔ بعض لوگ مولا کائنات کی شان میں غلو کر کے ان کو خدا کہتے ہیں، ایسا کہنے والے گمراہ ہیں، کافر ہیں۔ غلو نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو خدا نہ کہا جائے۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت ہم اپنی طرف سے اس میں اس کی تشریح یہ کر سکتے ہیں، ان کو نبی نہ کہا جائے، خدا نہ کہا جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا۔ اور ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ الوہیت اور نبوت یہ دو اوصاف اگر نکال دیے جائیں، اب جتنے کمالات جمع ہو سکتے ہیں وہ تمام کمالات مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذات میں جمع ہے۔ امام بوصیری نے کہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، اپنے نبی کے بارے میں وہ بات مت کہو جو یہود و نصارہ نے کہا تھا، خدا کہا تھا، خدا کا بیٹا کہا تھا۔ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ مت کہو، ان دو باتوں کو چھوڑ کر، خدا اور خدا کا بیٹا ہونا، یہ چھوڑ کر جتنا تم کو بولنا آتا ہے بولو، اور جو بھی تم بولو اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ کیوں؟ اس کے بعد آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيَعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کے محاسن و کمالات کی کوئی حد، کوئی انتہا، اس کا کوئی حسب نہیں ہے کہ جس کو کوئی بیان کرنے والا اپنی زبان سے بیان کر سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَوَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، شرف میں سے جو شرف تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا چاہو ثابت کرو، عظمتوں میں سے جس عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہو منسوب کرو، خدا کا بیٹا، خدا یا خدا کا بیٹا کہے بغیر، کیونکہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جو ذات مصطفیٰ میں اللہ رب العزت نے وضعیت نہ کی ہو۔ اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا معاملہ آتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ ارشاد گرامی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصائص میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد گرامی اور کسی کے لیے نہیں کہا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ عزیزان محترم، یہ ارشاد گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ موسیٰ اور ہارون میں کیا تعلق تھا وہ معلوم کرنا ہے تو آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، معلوم کرنا ہے تو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ موسیٰ اور ہارون میں تعلق کیا تھا، جن کے بارے میں موسیٰ نبی کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَذْرِي، اے پروردگار میرے رشتہ داروں میں سے میرے بھائی کو میرا رفیق، میرا وزیر، میرا مددگار بنا دیں، ان کے ذریعے سے میری قوت کو مضبوط فرما، ان کے ذریعے سے میری طاقت کو مضبوط فرما۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت مضبوط ہوئی ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خوب معاونت کی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون کا معاملہ کچھ جدا ہی نظر آتا ہے۔ وہ ہارون تھے کہ جنہوں نے موسیٰ کے دین کی مدد کی تھی، یہ محمد عربی کے ہارون مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، تنہا انہوں نے دین محمدی کی مدد نہیں کی، انہوں نے تو مدد کی صبح قیامت تک کے لیے، دین محمدی کی خدمت انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ حسنین کریمین سے لے کر سیدنا امام محمد مہدی خلیفۃ اللہ الموعود علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تک کے لیے تنہا اس
ہارون محمد نے دین محمدی کی مدد نہیں کی، بلکہ ایسا ہارون ہے کہ اس کی پوری اولاد دین محمدی کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی جانب سے۔ عزیزان محترم، جدھر دیکھیں گے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روشنی نظر آتی ہے۔ یہاں سرکار لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی بارگاہ عالیہ میں یہ مبارک مقدس محفل منعقد ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار لاؤبالی کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ وہ حضور غوث پاک کی اولاد آپ کے خاندان سے ہے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ مبارک محفل کے حوالے سے میں سرکار لاؤبالی کا نام لے رہا ہوں، ورنہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھیں گے ولایت کے چمن میں جو کچھ باہر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مرہون منت ہے۔ اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ تیری نظر اٹھے گی جدھر جدھر، میخانے بنیں گے ادھر ادھر، شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں جہاں ولایت کا چراغ جگمگا رہا ہے عزیزان محترم، اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جلوہ ہی چمک رہا ہے۔ وہی ایک جلوہ ہے کہ جو تمام اولیاء کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ٹاپک کو میں پرسوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور یہ جو ٹاپک ہوگی عزیزان محترم ان 4 روزہ لیکچرز میں آپ نے سمجھیے کہ وہ بہت اہم ٹاپک ہوگی، اور ارادہ یہ ہے کہ بطور خاص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ قادریوں کے پیر مولا کائنات ہیں، چشتیوں کے پیر مولا کائنات ہیں، سہروردیوں، رفاعیوں، شاذلیوں کے پیر مولا کائنات ہیں، اور نقشبندیوں کے پیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ فیلنگ پیدا کرنا ہی امت کو 2 ٹکڑوں میں کرنے کے برابر ہے۔ عزیزان محترم، جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، سر آنکھوں پہ تسلیم ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو اس طرح سے کنفیوز کیا جا رہا ہے، تو بطور خاص سلسلہ نقشبند خواجگان نقشبند کے فیض یافتہ بزرگوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی بندہ نواز سرکار کا نام لگا کر تمہید کے طور پر، کہ مولا کائنات کی شان میں غلو کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو کون ہلاک ہوتے ہیں عزیزان محترم؟ مولا کائنات کی شان میں غلو کر کے ہلاک ہونے والے وہ لوگ ہیں جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا اوتار کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ومعاذ اللہ رب العالمین۔ جو لوگ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ در حقیقت گمراہ ہوتے ہیں۔ ہم نہ مولا کائنات کو خدا کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ آپ کو نبی کہتے ہیں، نہ آپ کو رسول کہتے ہیں۔ ہم آپ کو خدا اور نبی نہیں کہتے، اور خدا اور نبی کہے بغیر الوہیت کی، نبوت اور رسالت کی نفی کرنے کے بعد اب جتنے محاسن، جتنے کمالات کسی شخصیت میں جمع ہو سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کمالات مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی میں جمع ہے۔ تو یہ پوائنٹ اس لیے کلیئر کرنا ضروری تھا کہ ہم جب مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں بولنے لگتے ہیں تو وہ دل سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے، اور ہر بات پر ہر جگہ پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ کلیریفیکیشن دیا۔ اگر کوئی کہے کہ علی کی شان میں غلو کرنے والے ہلاک ہوتے ہیں تو آپ بندہ نواز سرکار کا ریفرنس دے کے کہہ دیجئے کہ بندہ نواز سرکار نے غلو کرنے کی تشریح فرمائی ہے کہ جو لوگ آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، اور جو نہ آپ کو خدا کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف تو اتنا سیف سائڈ ہے کہ ہم خلافت راشدہ میں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ خلافت راشدہ میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، جو 30 سال کے لیے جو خلافت قائم رہی تھی، جس کے بارے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال کے لیے رہے گی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کی میعاد 30 سال کے لیے مقرر فرمائی تھی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پہنچ کر جس کی تکمیل ہوتی ہے آپ کے 6 مہینے پر، جس دن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس معزز شہزادے نے صلح فرما کر امت کو انتشار سے، خون ریزی سے بچانے کے لیے ایک ایسے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی دوسری مثال ہم کو نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال ہم کو ملتی ہے یا تو فتح مکہ کے موقع پر کہ کس طرح خون کے پیاسوں، جان کے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دی گئی، یا پھر صلح امام حسن علیہ السلام کے مبارک موقع پر کہ کس طرح آپ نے اپنے نانا جان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس طرح ایثار کا معاملہ فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، آپ کو نبی نہیں کہتے، آپ کو رسول نہیں کہتے، اور خلافت ظاہرہ میں آپ کو خلیفہ اول نہیں کہتے۔ خلافت راشدہ میں
جو 30 سال کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ رہی، 2 سال 3 مہینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر اس کے بعد 10.5 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر اس کے بعد 12 سال سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر اس کے بعد 4 سال 9 مہینے امام المتقین سید الواصلین مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، پھر اس کے بعد 6 مہینے سید شباب اہل الجنہ صبت رسول اللہ ریحانۃ حبیب اللہ وسیلتنا الی اللہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد تو اس کا خاتمہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، ہم مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو خلافت راشدہ میں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ جب اس حد تک ہم نے حزم و احتیاط کا معاملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد غلو کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا بولنا تو یہ بھی ہے جمہور کی رائے کے مطابق کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہ فضیلت کی ترتیب ہے، اور پھر خلیفہ راشد مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلف عطا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی میں غلو کرنا یہ نہ قادریوں کا طریقہ ہے، نہ چشتیوں کا، نہ نقشبندیوں کا، نہ رفاعیوں کا، نہ سہروردیوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ حنبلیوں کا، نہ شافعیوں کا۔ یہ طریقہ رافضیوں کا ہے کہ جو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہوں گے ان میں سے بعض اکا دکا فرقے کے لوگ، یا کم از کم جو لوگ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو پہلا خلیفہ کہہ کر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہوں گے تو ان کی طرف یہ بات جاتی ہوگی۔ ہمارے خطبوں میں آپ دیکھیے کہ پہلے خلیفہ اول کا نام آتا ہے، پھر خلیفہ دوم کا، پھر خلیفہ سوم کا، پھر مولا مشکل کشا شیر خدا کا۔ عزیزان محترم، تو بہرحال اس تمہید کے بعد اب میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکرے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو نام ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا نام ہے علی، اور یہ اللہ رب العزت کے ایسے ناموں میں سے ہے کہ جو آیت الکرسی میں شامل ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العزت کا نام علی یہ ایسا نام ہے کہ جو آیت الکرسی میں ہے، اور لاح الشریف میں اللہ رب العزت کے 3 نام آتے ہیں۔ ایک اس میں ذاتی آتا ہے اللہ، اس کے ساتھ اس میں صفاتی 2 آتے ہیں، اس میں سے ایک علی ہے اور ایک عظیم ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا نام عبدالعلی بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالعلی رکھنے کے بجائے علی رکھا۔ عبدالعلی کہتے تو بھی بہت اچھے معنی تھے کہ علی کا بندہ، جو ذات بلند و بالا ہے اس کا بندہ، یہ بھی طریقہ بہت مناسب تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالعلی رکھنے کے بجائے علی رکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام کو امت میں ظاہر فرمائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام 2 قسموں پر ہیں۔ بعض نام ایسے ہیں جو بندوں کے لیے عبدیت کی اضافت کے بغیر نہیں آ سکتے، جیسا کہ اللہ ہے، جیسا کہ رحمان ہے، غفار ہے، قہار ہے۔ عبد کی اضافت کے بغیر یہ نام نہیں آ سکتے۔ جبار ہے، کسی کو ہم کہ اللہ کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کسی کو ہم جبار یا رحمان یا قہار یا اللہ یا غفار نہیں کہہ سکتے۔ عبد اللہ کہنا پڑے گا، عبد الغفار کہنا پڑے گا، عبد الجبار کہنا پڑے گا، عبد الرحمن کہنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے بعض نام ایسے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی عطا سے اپنے بندوں کو اپنے بعض ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں کہ مجازی طور پر، حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی، مجازی طور پر بندوں کو بھی ان ناموں سے پکارا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سننے والی ہے السمیع، اس کی ذات گرامی دیکھنے والی ہے، وہ دیکھنے والا ہے البصیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے سمیع بنایا، انسان کو ہم نے بصیر بنایا۔ جب سمیع کا بندہ ہو کے انسان سمیع ہو سکتا ہے، بصیر کا بندہ ہو کے مجازی طور پر انسان بصیر ہو سکتا ہے، تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ مولا علی المرتضیٰ علی کا بندہ ہو کر بھی اس شان کے بندے ہیں کہ وہ ان کا خدا بھی علی ہے، اور خدا کا یہ بندہ بھی ایسا بندہ ہے کہ وہ بھی علی ہے، اس کا خدا بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے۔
خدا ذاتی طور پہ علی ہے اور اس علی کی عطا سے اس کا بندہ بھی علی ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کا نام عبدالعلی رکھ سکتے، کیونکہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا۔ جیسا مثال کے طور پر لطیف نام رکھنا ہے، آپ ڈائریکٹ لطیف رکھ سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ عبداللطیف نام رکھا جائے، لیکن ڈائریکٹ اگر لطیف بھی رکھتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ لطیف احمد نام اگر کوئی رکھنا چاہے، لطیف پاشا، لطیف احمد رکھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بولنا ہے عبداللطیف رکھنا چاہے تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ابدیت کی اضافت ہوگی، وہ تو اور بہتر طریقہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے علی، عزیزان محترم، وہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں وہ نام شامل ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اب آیت الکرسی کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ ٹاپک تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس وقت نہیں چھیڑوں گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا اشارہ دے رہا ہوں۔ قرآن مجید کی نہایت اہمیت رکھنے والی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا نام ہے العلی العظیم۔ لاہ الشریف میں ہم دیکھتے ہیں العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایسا نام ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عبدالعلی نام رکھتے۔ عبدالعلی نام رکھتے تو مطلب یہ نکلتا کہ اس کا بندہ ہے جو بہت بلند و بالا ہے، وہ تو ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کا نام علی رکھ کر دنیا کو دکھایا، یہ علی کا بندہ بھی ہے اور بذات خود اپنے پروردگار کی عطا سے یہ بھی علی ہے، یہ بھی بلند ہے۔ یہاں پستی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، پستی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی پست مرتبے والا نہیں ہے، وہ بہت بلند مرتبے والا ہے۔ علی کا مطلب ہی ہے کہ وہ بلند و بالا مرتبے والے ہیں۔ علی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شان بہت اونچی، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام علی رکھا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام پاک علی رکھا۔ علی کے معنی آتے ہیں بلند و بالا، یعنی مطلب یہ نکلا کہ اب اگر کوئی مولا کائنات کا نام لے کر اب یہ کہتا ہے کہ علی کے مرتبے میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ کمی کی بات کرنے والا کمی کا ذکر بعد میں کر رہا ہے، اپنی زبان سے علی کہہ کے مولا کائنات کی بلندی کو پہلے ظاہر کر رہا ہے، دانستہ طور پر کہ نادانستہ طور پر، سمجھ کر کہ بے سمجھے، شعوری طور پر کہ غیر شعوری طور پر۔ اللہ رب العزت نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی بلندی کو اس طور پہ ظاہر فرمایا کہ آپ کا نام ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رکھا۔ آپ کا نام ہے علی۔ عربوں میں نام کے ساتھ کنیت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی دو کنیتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک ہے ابو الحسن، یہ آپ کی ایسی کنیت ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رشتہ پیوندی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب سے بڑے وارث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں جن سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے، وہ ذات گرامی سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں بڑے نواسے، مطلب عمر میں بڑے امام حسین علیہ السلام سے 1 سال کے بڑے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے اور شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند دلبند ہیں، تو آپ کے نام نامی اسم گرامی سے نسبت کرتے ہوئے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی کنیت قرار پائی ابو الحسن، اور یہ کنیت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہت مشہور ہے، ابو الحسن۔ اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی دوسری کنیت جو بہت مشہور ہے وہ ہے ابو تراب۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ آپ ایسی بے نیازی کے ساتھ مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں کہ مٹی کے ذرات آپ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا تھا، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو اس وقت سے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی کنیت ہوئی ابو تراب، یعنی مٹی والے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کنیت ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، کیا شان ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی۔ آپ کا نام کس نے رکھا؟ اس ہستی نے جو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کی شان والے۔ آپ کی کنیت ابو تراب کس نے رکھی؟ اس ہستی نے جن کی شان ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور پھر آپ کی کنیت ابو الحسن جو ہوئی وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی شہزادی کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام ہے علی۔
اور آپ کی کنیتوں میں دو کنیتیں بہت مشہور ہیں، ایک ہے ابو الحسن اور ایک ہے ابو تراب۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا جو خاندان ہے، دنیا جانتی ہے کہ جو خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی خاندان حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دادا ہیں، یعنی مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند گرامی ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، مولا کائنات کے والد گرامی حضرت ابو طالب، دونوں کے دونوں حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ اس طرح حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا تعلق خاندان نبوت سے اس طرح کا تعلق ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، چچازاد بھائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ہیں، اس میں تو دوسرے چچازاد بھائی بھی آپ کے رشتے میں شریک ہیں، لیکن اس کے بعد ایک رشتہ آپ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بھی قائم ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کی قرابت قریبہ میں اور اضافہ ہو گیا، یہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ پھر ان دو رشتوں کے علاوہ ایک تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو والدہ ہیں سیدتنا بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ہاشمیہ تھیں، یعنی مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی چچازاد بہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، جس کو ہماری بول چال میں کیا بولتے ہیں، چچیری پھوپھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی چچیری بہن، چچازاد بہن۔ رشتے ہوتے ہیں ماموں، چچیرے ماموں، پھوپھی، چچیری پھوپھی، اس طرح کے رشتے لگتے ہیں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہیں، اور آپ کی والدہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی امزاد ہیں، چچازاد بہن ہیں۔ تو شجرہ کس طرح بنتا ہے فاطمہ بنت اسد کا آپ دیکھیے، محمد الرسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے والد اسد ابن ہاشم، اور اسد ابن ہاشم کے والد حضرت ہاشم بن عبد مناف، یعنی مطلب یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ڈائریکٹ دادا ہیں۔ یوں سمجھیا کہ حضرت ہاشم کے دو فرزند، ایک عبد المطلب ایک اسد، یہ دونوں بھائی ہیں، حضرت ہاشم کے دو فرزند ہیں۔ عبد المطلب کے پوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بھائی اسد بن ہاشم کی صاحبزادی سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اور آپ کے بارے میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ ہاشمی عورتوں میں حضرت ہاشم کی اولاد میں فاطمہ بنت اسد وہ پہلی ہاشمیہ ہیں کہ جن کے بطن سے ایک ہاشمی فرزند دنیا میں تشریف لائے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد سے پہلے کسی ہاشمیہ نے کسی ہاشمی کو جنم نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ کوئی ہاشمی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے پہلے ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جن کے والد بھی ہاشمی ہوں اور والدہ بھی ہاشمی ہوں۔ خاندان بنو ہاشم کا اللہ رب العزت نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایسا نمائندہ بنایا، ایسا وارث بنایا کہ خاندان بنو ہاشم جو تمام خاندانوں میں افضل قرار پاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ مولا کائنات کے بعد تو بہت سارے نجیب الطرفین ہاشمی آپ کو ملیں گے، ہزاروں ہاشمی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے والد بھی ہاشمی ہیں، والدہ بھی ہاشمی ہیں، بلکہ ہمارے خاندان میں تو آج تک بھی رواج یہی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچے نجیب الطرفین ہوں۔ ہزاروں سادات آپ کو ایسے ملیں گے جو نجیب الطرفین ہاشمی، لیکن یہ سب بعد میں، نجیب الطرفین ہاشمی ہزاروں آپ کو بعد میں ملیں گے، لیکن اس زمین پر سب سے پہلے نجیب الطرفین ہاشمی جو پیدا ہوا وہ خدا کا شیر، داماد پیغمبر، حسنین کریمین کے والد، ولیوں کے بادشاہ، غوث اعظم دستگیر کے دادا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ سے پہلے کوئی ہاشمی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو نجیب الطرفین ہاشمی ہو، جو والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہو، والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہو۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد حضرت ابو طالب حضرت ہاشم کے پوتے ہیں، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی براہ راست حضرت ہاشم کی پوتی ہیں۔ آپ کے والد حضرت ہاشم کے پوتے آپ کی والدہ حضرت ہاشم کی
پوتی ہیں. اب آج کے زمانے میں جو بات پہلے وہابیوں کے حلقوں سے سنائی دیتی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے. ہمارے حلقوں سے بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ اتنا اسٹریس کر کے یہ بات بول رہے ہیں کہ ادھر سے بھی ہاشمی ادھر سے بھی ہاشمی، کیا وہ بھی کوئی فضیلت کی بات ہے؟ خدا کی قسم یہ فضیلت کی بات ہے، قسم بخدا ہاشمی ہونا فضیلت کی بات ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چن لیا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. عزیزان محترم، خاندان بنو ہاشم جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ والد کی طرف سے جو ہاشمی ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نسب تو باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ وہ پہلے ہاشمی ہیں کہ جو نجیب الطرفین ہاشمی ہوئے، اور آپ کی والدہ وہ پہلی ہاشمیہ ہیں کہ جن کو کوئی ہاشمی فرزند تولد ہوا. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ بھی قرابت قریبہ ہے. عزیزان محترم، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر آپ کا ایک رشتہ آگے چل کر یہ بھی ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی سے آپ نے حضرت بی بی امامہ سے آپ نے نکاح فرمایا آگے چل کر. تو اس طرح گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسے داماد بھی ہوئے. پہلے چچازاد بھائی، پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی طرف سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قرابت رکھتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ پھوپھیرے بھائی ہوتے ہیں، چچیری پھوپھی کے صاحبزادے، سیکنڈ کزن چچیری پھوپھی کے صاحبزادے، فرسٹ کزن سگے مطلب یہ کہ چچازاد بھائی، پھر اس کے بعد داماد، پھر اس کے بعد نواسہ داماد. اب یہ سب رشتے تو جمع تھے. ان سب رشتوں سے اٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا رشتہ بتایا ہجرت کے موقع پر، مواخات کے موقع پر، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ اے کا بھائی بی ہے، سی کا بھائی ڈی ہے، ایکس کا بھائی وائی ہے، وائی کا بھائی زیڈ ہے. اور اسی طرح دنیا کو دکھایا کہ سلطان الاولیاء علی المرتضیٰ کے بھائی کا نام سلطان الانبیاء محمد الرسول اللہ. اور پھر اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قرابت قریبہ کے شرف سے نوازا. اب اس کے بعد پھر چھٹے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا، لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے. پھر اس کے بعد نمبر 7 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ نے ہر نبی کی پشت کو اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا. میری اولاد کو اللہ نے علی المرتضیٰ کی پشت میں رکھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر کسی کی اولاد کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، اولاد فاطمہ کو میری طرف منسوب کیا جائے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اولاد کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کے والد گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں اولاد کو دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. فاطمہ الزہرا کی اولاد کی شان یہ ہے کہ ان کو ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے قصیدہ قادریہ، قصیدہ خمریہ، قصیدہ لامیہ، قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا، نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی. عزیزان محترم، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت قریبہ رہی. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا، کعبے میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ میں یہ بات بول رہا ہوں، یہ شعر پڑھ رہا ہوں تو کچھ آگے پیچھے سوچ سمجھ کر معلوم رکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں، گانا آپ اندازہ لگائیے. عزیزان محترم، یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی، مجھے معلوم ہے کہ اب یہاں کیا کیا سوالات اٹھیں گے، اس کی کیا کیا تشریحات ہیں، کیا کیا سوالات ہیں، ان کے کیا کیا جوابات ہیں. اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا. لوگ بول رہے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کعبے میں پیدا ہوئے. ہم تو یہ بھی ثابت کریں گے کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا، کعبے میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. آپ کی پیدائش ایسی بے مثال ہے کہ آپ کی پیدائش خود قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے منافقوں خارجیوں کے فکر پر ایک میزائل بن کر آپ پیدا ہوئے. ایسا دھماکہ آپ نے پیدا فرمایا کہ ادھر آپ کعبے میں پیدا ہوئے، قیامت تک منافقت روتے بیٹھے، خارجیت روتے بیٹھے. آپ کی ولادت اس طرح ہوئی
ہم سنتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تھی تو ابلیس لعین مردود کوہ ابو خبیث پہ بیٹھ کے رویا تھا، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کریم کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں اس شان کے ساتھ ہوئی کہ آج تک خارجی اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا، بولتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ اور پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرے، کیا کیا کارنامے نہ پائے تو بات کی بات ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کس طرح کروڑوں اولیاء کو ولایت میں بھیک عطا فرما رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے۔ عزیزان محترم، فرسٹ امپریشن وچ از دا بیسٹ امپریشن وہ کیا تھا؟ تو آپ کی ولادت مبارک اس شان کے ساتھ ہوئی کہ صبح قیامت تک کے لیے آپ رد منافقت کا سب سے بڑا سامان بن کے پیدا ہوئے، رد خارجیت کا سب سے بڑا سامان بن کے پیدا ہوئے، رد ناصبیت کا سب سے بڑا سامان بن کے پیدا ہوئے۔ بولتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ کیا گزرتی ہوگی خارجیوں کے دل پر، مروانیوں کے دل پر، ناصبیوں کے دل پر؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ ان کو تو اپنی زندگیوں میں سے مزہ ختم ہو جاتا ہوگا جب وہ غور کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ولادت مبارک کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ عزیزان محترم، جن کی ولادت ایسی بے مثال ہے، اس شخصیت کے تعلق سے کس میں یارہ ہے، کس میں ہمت ہے، کس میں مجال ہے کہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ ہم اگر مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تو اپنی نجات کے لیے، علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف میں خدا کا شیر اس شان کے ساتھ پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، بعض اکابرین کا صوفیہ اہل اسلام کا کہنا ہے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کا جب وقت قریب تھا، آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا بی بی فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں۔ اچانک آپ نے محسوس کیا کہ صاحبزادہ ذی وقار دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ فرما تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی سے کہا کہ آپ کعبے میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ پا کر بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں تشریف لے گئیں، اور اس طرح مولود کعبہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی دنیا میں اس شان کے ساتھ جلوہ فرمائی ہوئی۔ عزیزان محترم، گڑھنے کو تو لوگوں نے بہت ساری باتیں گڑھی ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ کہنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن علی خانہ خدا میں اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے کہ ایسی شان کے ساتھ تشریف لانا آپ کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکا، جن کی ولادت ایسی بے مثال رہی۔ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، دنیا میں آئے تو کعبۃ اللہ شریف سے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو اللہ کے گھر میں مسجد میں آپ جلوہ فرما تھے، گویا دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں کہ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، عبد اللطیف لاہوری کے گھر سے ملا، عبد القادر گیلانی کے گھر سے ملا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ کے نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ سلسلوں کے بزرگوں کے فیضان سے ملا۔ اور ان سب سلسلوں کے بزرگوں کا فیضان کس کے گھر سے جاری ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا صرف کہ علی کے گھر سے جاری ہو رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم تنہا صرف اور صرف علی کے گھر سے جاری ہو رہا ہے پورا فیضان۔ تنہا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے گھر سے یہ فیضان جاری ہو رہا ہے۔ جب مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی، رجب کا مبارک مہینہ تھا، 13 تاریخ تھی، 13 رجب المرجب کو، جمعہ کے دن مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کی ولادت مبارک کب ہوئی؟ اس تعلق سے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی تاریخی معاملات میں اختلافات تو ریکارڈ ہوتے ہیں۔ جو سب سے راجح بات ہے، بالکل ترجیح کے قابل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 23 سال پہلے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت طیبہ ہوئی، ہجرت سے 13 سال پہلے، جس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد 13 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ مطلب مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما رہے، یعنی ہجرت سے 23 سال پہلے مولا کائنات کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں آسانی کے ساتھ کہ سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی، سن 40 ہجری میں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، تو 40 ہجری میں 63 سال کے تھے، تو ہجرت سے پہلے 23 سال ایڈ کریں، ہجرت کے بعد کے 40 سال، تو اس طرح 63 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم اس مہینے میں تشریف لے آئے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے جو رسول اللہ کی امت کا مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان سرکار کی امت کا مہینہ ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی دنیا میں جو جلوہ فرمائی ہوئی کون سے مہینے میں ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ رجب کے مبارک مہینے میں ہوئی۔
اور دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے آپ نے شہادت پائی تو وہ مہینہ تھا کہ جس مبارک مقدس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک میں نہ صرف یہ کہ شمار کیے جاتے ہیں بلکہ آپ اہل بیت نبوت کے سرتاج اور قافلہ سالار کہلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا جو سلسلہ دنیا میں جاری رہا وہ آپ ہی کے ذریعے سے جاری رہا، آپ ہی کے توسط سے جاری رہا۔ دنیا نے حسن مجتبیٰ امام حسین شہید دشت کربلا کے جلوے دیکھے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے۔ دنیا نے علی زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ الکاظم، علی الرضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، محمد المہدی کے جلوے دیکھے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فیضان سے۔ آج امام الزمان شیخ عبد القادر گیلانی کا سورج اس طرح عروج پر ہے کہ قیامت کی صبح تک پھر وہ زوال پہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ سورج جو چمک رہا ہے آج کس کے گھر سے طلوع ہوا؟ خدا کی قسم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر سے۔ عزیزان محترم، یہ ولایت کی جتنی بہاریں ہم کو نظر آ رہی ہیں وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہے وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے اولاد میں ہے، اور آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ بہت بڑے مرتبے کے صحابی بھی ہیں، آپ اہل بیت نبوت میں ہیں۔ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے۔ پھر کرم بالائے کرم، اللہ رب العزت نے فضیلت پر فضیلت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام میں شامل ہیں بلکہ صحابہ کرام کی صف اول کے ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی قبول کیا۔ مردوں میں صدیق اکبر نے، عورتوں میں بی بی خدیجہ نے، غلاموں میں اگر حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، تو عزیزان محترم بچوں میں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس کے دوسرے ہی دن سے میں نماز پڑھنے لگا۔ آج سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو کل میں نے نماز ادا کی۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو کل مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا فرمائی۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صف اول کے صحابہ کرام میں آپ شامل ہیں، اور خلفائے راشدین صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے جو ہائیسٹ گریڈ ہے خلفائے راشدین اس میں آپ شمار ہوتے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ العشرۃ المبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شامل ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں، شہر مکہ میں، جس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، البلد الامین بھی کہتے ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا جانے والا گھر کعبہ ہے، اسی مکے میں، اسی کعبے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہوئی۔ 19 رمضان المبارک کو جامع مسجد کوفہ میں، دارالامارہ کوفہ میں، جامع مسجد کوفہ میں رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو سن 40 ہجری میں آپ پر حملہ کیا گیا 19 رمضان المبارک کو، اور اس کے 2 دن کے بعد یعنی 21 رمضان المبارک کو صبح کے وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں صبح کے وقت آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی، بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ نے کوفہ کو دارالحکومت منتقل کیا تھا، چنانچہ وہیں آپ رہنے لگے تھے، اور کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی، اور جس مقام پر آپ پر اٹیک کیا گیا تھا، آپ پر حملہ کیا گیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے جہاں آپ پر حملہ کیا تھا جامع مسجد کوفہ میں، اس جگہ کی نشاندہی ہے۔ تو اس طرح 63 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور آپ کے روضہ مبارک کے تعلق سے ترجیحی قول یہ ہے کہ آپ کا روضہ مبارک عراق کے مشہور معروف شہر کوفہ کے قریب نجف میں ہے، یعنی کوفہ کے قریب ایک بستی، ایک آبادی ہے نجف، جس کو آپ کی نسبت کی وجہ سے نجف اشرف کہتے ہیں۔ وہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا روضہ مبارک پایا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا نسب بہت اونچا ہے، 2 طرف سے آپ ہاشمیہ ہیں،
دو طرف سے آپ ہاشمی ہیں، دو طرف سے آپ ہاشمی ہیں. آپ کے والد حضرت ابو طالب بنت عبد المطلب، حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہیں. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے بھائیوں میں ایک نام آتا ہے حضرت طالب کا، جن کی وجہ سے آپ کے والد مکرم کا نام ہو ابو طالب. آپ کے ایک اور بھائی تھے حضرت عقیل ابن ابی طالب، ایک اور بھائی تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب. طالب ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، یہ تین آپ کے بھائی تھے. یعنی مطلب یہ کہ آپ کو ملا کر گویا 4 بھائی ہوتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، علی ابن ابی طالب، طالب ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے 10 سال ہی کی عمر مبارک میں آغاز وحی کے مبارک موقع ہی پر اسلام قبول کر لیا. اور ویسے بھی آپ کی پرورش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گود میں ہوتی رہی، کیونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال ہیں، گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے اجازت لے کر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ لا کے رکھ لیا تھا، اجازت لی تھی اور حضرت مولا کائنات کو اپنے گھر لے آئے تھے. اس طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے، جس طرح بیٹا اپنے باپ کے سایہ شفقت میں پروان چڑھتا ہے. بیٹے ابو طالب کے تھے لیکن تربیت محمد الرسول اللہ کے زیر سایہ ہوئی. مکے میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی، کعبے میں آپ پیدا ہوئے اور آغاز وحی کے ساتھ ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا. سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، بالکل اسلام کے آغاز میں آپ نے اسلام قبول کر لیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ ہر کام میں شامل رہے، ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، معیت میں حاضر رہے. شعب ابو طالب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم بھی پہاڑی کی گھاٹی میں جا کے رہے اور ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا تھا کہ آپ کے بستر مبارک پہ سو جائیں، بستر نبوت پر چادر اوڑھ کے سو جائیں، صبح ہو تو لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کریں اور پھر مدینہ منورہ کو تشریف لے آئیں. یہ شرف آپ کو عطا کیا گیا تھا اور ہجرت کی رات آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر استراحت فرمائی. پھر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے جانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ فرما رہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تمام معرکوں میں نہ صرف یہ کہ آپ شریک رہے بلکہ تمام معرکوں میں آپ روح رواں بن کے شریک رہے. جب بھی جنگیں ہوئیں بدر سے لے کے خیبر تک، عزیزان محترم، دنیا کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہر وقت پیش نظر آتے. ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ایسے بہادر، ایسے سرما کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 40,000 کافروں کو جہنم واصل کیا. ایک تلوار سے 40,000 کو موت کے گھاٹ اتارا. جو آپ کے سامنے آیا پھر وہ تڑپتا پھڑکتا ہوا ہی نظر آیا. 1 کو 2 کو نہیں، 100 کو 200 کو نہیں، 1000 کو 2000 کو نہیں، 40,000 دشمنان اسلام کو تنہا آپ نے اپنی تلوار سے تہ تیغ کیا، ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچایا، ان کو ٹھکانے لگایا. میں 4000 نہیں بول رہا ہوں، 40,000 کو. وہ آپ یوں سمجھیے کہ تمام معرکوں میں آپ روح رواں رہے. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دست راست رہے. ایک غزوہ ایسا تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ آنے کے بجائے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا. وہ غزوہ تبوک کا معرکہ تھا اور آگے چل کر اس طرح کے حالات بنے کہ ویسے وہ لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. آگے چل کر گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پہلے سے دیکھ رہی تھی کہ یہاں معرکے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر معرکے کی نوبت آنا ہوتا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالفقار کو چمکنے سے کیوں روکتے؟ لیکن معرکے میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. مولا کائنات نے فرمایا تھا اس مبارک موقع پر، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، کیا اس بات سے آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ میرے نزدیک وہی ہو جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لانے کے لیے جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو اپنی قوم میں اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت پر نگران بنایا تھا، تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے غزوہ تبوک کے مبارک موقع پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنی امت پر نگران بنا کر اہل مدینہ پر نگران بنایا اور آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو یہ شرف، یہ اعزاز مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حاصل ہوا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ کو غسل دینے میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان مبارک خبر انور میں پہنچانے میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہی خدمات انجام دیں۔ خاندان کے دوسرے لوگ آپ کے شریک کار رہے۔ یہ مبارک مقدس فریضہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنی جانب سے انجام دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ ہر سال سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربانی کے موقع پر ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ حالانکہ ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، گائے یا اونٹ وغیرہ بڑا جانور ہے تو 7 آدمی کی طرف سے، اور بکرا تو ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ایک بکرے کو اپنے پورے امتیوں کی طرف سے پیش فرماتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کام الگ ہے، مطلب ہے کہ آپ کے کروڑوں اربوں خربوں امتیوں کی جانب سے، قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کی جانب سے آپ ایک ہی بکرا ذبح فرماتے قربانی کے طور پر، اور اللہ رب العزت قیامت تک آپ کے آنے والے تمام امتیوں کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا اپنے فضل و کرم سے، ایک بکرے کا۔ اور پھر جب دنیا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ ہر سال میری جانب سے بھی ایک مینڈھا قربان کرنا۔ چنانچہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم جب تک دنیا میں جلوہ فرما رہے بظاہر، ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ایک جانور قربان کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی میں وہ اٹریکشن، وہ جاذبیت اور وہ خصوصیات ہیں کہ جس کو اس طرح کی مختصر محفلوں میں بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہر کام کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، چنانچہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اب یہاں سے میں اپنی بات کو تکمیل کی طرف پہنچا رہا ہوں۔ بس بالکل جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک زندگی کی، کہ ہجرت سے 23 سال پہلے آپ کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال آپ کا نکاح شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ گویا اس وقت آپ کی عمر مبارک گویا 24-25 سال کی رہی ہوگی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی 6 مہینے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اتنے عرصے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے بطن اقدس سے اللہ رب العزت نے 6 اولادیں عطا فرمائی، 3 صاحبزادے، 3 صاحبزادیاں۔ صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا علیہ السلام، اور سیدنا امام محسن علیہ السلام جو بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور صاحبزادیوں میں بی بی زینب، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم کے نام ملتے ہیں۔ پھر سیدہ کائنات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کئی نکاح کیے اور آپ کو کئی اولادیں ہوئیں۔ ہم آخر میں آپ کی زوجات ازواج مطہرات کا، زوجات مکرمات کا مختصر تذکرہ، ان کے نام بیان کریں گے، اولاد مبارک کا بھی ہلکا سا خاکہ پیش کرتے ہیں، ان کے نام پیش کریں گے بات ختم کرتے کرتے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 2 سال 3 مہینے صدیق اکبر کی خلافت رہی، 10.5 سال فاروق اعظم کی، 12 سال تک سیدنا عثمان غنی کی، اور اتنے عرصے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے خاموشی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، بلکہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علمی بنیادوں پر ایسی خدمت کی کہ انشاءاللہ تعالی محاسن و کمالات کے عنوان سے اس تعلق سے ہم کل کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گویا علوم و فنون کی آپ نے آبیاری کی، علاوہ ازیں خلفائے راشدین کے آپ دست راست بنے رہے، ان کے ممد و معاون بنے رہے، ان کے اتنے بڑے مشیر بنے رہے، اور خلفائے راشدین کے آپ ایسے اہم ترین ایڈوائزر رہے کہ اس تعلق سے کچھ عرض کرنے کے بجائے ایک جملہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، او کما قال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے خلفائے راشدین کو سپورٹ رہی، اور کس طرح آپ نے ان کی اعانت فرمائی، کس طرح آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ فاروق اعظم کا یہ فرمانا کہ لولا علی لہلک عمر، عمر نہ ہوتے تو علی ہلاک ہو گیا ہوتا، اسے ایک جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی۔ بہرحال اس طرح جب تینوں خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا تو پھر تمام امت کے اجماع سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ بنائے گئے۔ اگر چند باغیوں نے اس کا انکار کیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، امت کی میجارٹی نے، اکثریت نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی کی خلافت کو تسلیم کیا، اور اجماع اہل سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ راشد بنے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ آپ خلیفہ راشد تھے کہ نہیں تو ہم کو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اور عزیزان محترم، خلافت راشدہ کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم بغاوت ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت ہی حقہ ہے، راشدہ ہے، اس کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں وہ تمام کی تمام سازشیں بدترین بغاوت کا درجہ رکھتی ہیں، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت حقہ ہے، خلافت راشدہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ 4 سال 9 مہینے تک مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ رہے، اور دور خلافت راشدہ میں آپ نے نمایاں کارنامے انجام دیے اور منہاج نبوت پر سلسلہ خلافت کو جاری فرمایا۔ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی دور خلافت میں وہ جنگ جمل وغیرہ کے جو واقعات آتے ہیں ان میں ہمارا مسلک کیف لسان کا ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں کہ ام المومنین اما جان سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان میں تشریف لائی تھیں وہ سراسر غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، اور اماں جان کو بہت افسوس بھی ہوا تھا اس بات پر، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے آپ نے اپنی پشیمانی ظاہر بھی فرمائی تھی، اور مولا کائنات نے بھی پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو واپس گھر پہنچایا تھا۔ یہ در حقیقت زبردست مس انڈرسٹینڈنگ تھی، بیچ کے لوگوں کی طرف سے غلط بیانی کی گئی تھی، اور کنفیوژن کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا نام آتا ہے تو وہ بھی زبردست مس انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ حضرت طلحہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو، نہ حضرت زبیر چاہتے تھے کہ جنگ ہو، نہ حضرت مولا کائنات چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ دونوں طرف کی فوجوں میں مفسدین پھیلے ہوئے تھے، اور راتوں رات انہوں نے جنگ شروع کروا دی، اور اس طرح حضرت طلحہ و حضرت زبیر شہید ہوئے۔ نہ ان کی مرضی تھی اس طرح جنگ کے لیے، وہ ایک شکل بن رہی تھی کچھ الگ، لیکن درمیان میں کچھ الگ بات پیش آ گئی۔ اب وہ کیا تھا جنگ جمل کا واقعہ؟ عزیزان محترم، جنگ جمل کا جو واقعہ تھا زبردست مس انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ حضرت طلحہ پر کوئی الزام آ سکتا ہے نہ حضرت زبیر پر، اور ام المومنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر تو ہمارے ایمان میں داخل و شامل ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک معرکہ پیش آیا آگے چل کر، صفین کا، 17 مہینے تک وہ معاملہ چلتا رہا۔ اب اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس تعلق سے ہم ایک لفظ بھی نہیں کہتے، زبان بند کر لیتے ہیں، کف لسان کا ہمارا موقف ہے۔ اب اس کے وہ ٹاپک کو چھوڑ کر اس کے بعد کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو دور خلافت تھا وہ خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا زمانہ تھا، اور اگر کسی صحابی کا نام درمیان میں آ رہا ہے، کسی صحابی کا نام درمیان میں آ رہا ہے تو ہم زبان بالکل بند کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی، ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، کسی ایک صحابی کا نام بھی اگر کسی بھی حوالے سے تاریخ میں آ رہا ہے تو ہم کف لسان کرتے ہیں، اپنی زبان بند کرتے ہیں، اس تعلق سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ اب یہ بھی میں بولتا بھی نہیں تھا، اس صفین کا لفظ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے سال کے بعد آج میری زبان پر آیا ہے۔ یہ چونکہ اب بات سیریل وائز جو سیرت مبارکہ کی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، ورنہ وہ لفظ ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں نہ ان لوگوں کے نام ہم اپنی زبان پہ لاتے ہیں۔ سرکار کے جو صحابہ ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اور تاریخ میں جو متصادم قسم کی روایتیں واقعات آتے ہیں ان پر ہم اپنی زبان بند کرتے ہیں، نہ نثر میں، نہ شاعری میں، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، اور کوئی بات ہمارے پاس چھپا کے رکھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم علی والے ہیں، ہم اپنی بات کانوں میں نہیں کہتے، میدانوں میں کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کھلے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہم کوئی غلط نظریہ قائم نہیں رکھتے، جس کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن آپ اگر ہم سے پوچھیں کہ آپ کدھر والے ہیں، یوں تو دنیا میں ہے ہزار ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے۔ عزیزان محترم،
اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو خلافت رہی وہ خلافت راشدہ، خلافت حقہ، خلافت علی منہاج النبوہ رہی، اس بات میں بال کے برابر ہم کو شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بال کے برابر اس میں شک کرتا ہے تو وہ دائرہ اہل سنت و جماعت سے 100% خارج ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو شہادت کا معرکہ پیش آیا، بس اس حوالے سے کچھ عرض کر کے میں آج کے لیے ہمارے اس لیکچر کو تکمیل تک پہنچا کر پھر اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کل اور پرسوں اور پھر اس کے بعد یعنی جمعہ اور ہفتہ پھر اتوار کے لیے اب یہ 3 دن ہمارے یہ لیکچرز منعقد ہوں گے۔ وہ تو اب آج کے لیے میں بات کو سمجھ رہا ہوں آخری اب یہ حصہ بولتے ہوئے کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم پر جو حملہ کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولنے والوں میں سے تھا۔ مسلمان کہنے والے کی تلوار بھی کیا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم پر اٹھ سکتی ہے، جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان میں اس طرح کے ارشادات فرمایا، مواخات کے موقع پہ فرمایا ہو اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ عزیزان محترم مجھے آپ بتائیے کیا مسلمان کی تلوار بھی اٹھ سکتی ہے؟ وہ مسلمان در حقیقت اہل سنت و جماعت میں سے نہیں تھا، وہ در حقیقت خارجی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ وہ زہر کی بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت جامع مسجد کوفہ میں پہنچا اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم پر ایک ہی بار میں زبردست حملہ اس نے کر دیا، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ اور اپنے دشمن کے تعلق سے آپ نے جو ہدایت پیش فرمائی تھی اپنے شہزادوں کو، اپنے صاحبزادوں کو، وہ ریکارڈڈ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، اور جب وہ گرفتار ہوا تو ایسی پریشانی کے عالم میں تھا، ایسا سراسیمہ تھا کہ ہول ہیبت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، یعنی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کا چہرہ جہنمیوں کے چہرے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے شہزادوں کو، اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی کہ اس کو فی الوقت قید میں رکھنا، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں کیا ڈیسیشن لوں گا وہ میری مرضی کی بات ہے، اس کو معاف کروں گا کیا کروں گا، اور اگر اس حملے کی وجہ سے میری جان جاتی ہے تو بدلے میں ایک ہی وار لگا کر اس کو قتل کر دینا، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، طرح طرح کی تکلیفیں نہیں دینا۔ اس نے مجھے ایک ہی بار سے حملہ کیا، لہذا ایک بار اس پر اس طرح کیا جائے کہ ایک ہی بار میں اس کا خاتمہ ہو، تکلیف نہیں دینا، اور جب تک وہ زندہ رہے اس کے کھانے پینے میں کمی نہیں کرنا، گھر میں جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود پیو اس کو پلاؤ، یعنی مطلب ہے کہ خود ٹھنڈا پانی پی رہے ہو تو اس کو گرم پانی مت پلاؤ، یعنی مطلب ہے کہ دم نکلنے تک، سانس اکھڑنے تک اللہ کی جانب سے ہر ایک کے لیے مہلت ہے، اس کی مہلت کی اس کی زندگی کی مہلت کا وقت ابھی باقی ہے، من جانب اللہ، تو اس کو ختم مت کرو وقت آنے سے پہلے۔ جب وہ جہنم میں پہنچے گا تو وہ تو جو انجام ہوگا اس کا ہوگا، لیکن ابھی چونکہ سانس چل رہی ہے من جانب اللہ، ابھی مہلت کا سلسلہ باقی ہے۔ علی کے گھر میں وہ قید رہے گا تو اس کو وہی کھلایا جائے جو معزز مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، جو خود کھاؤ کھلاؤ، جو خود پیتے ہو پلاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اب لوگ بولتے ہیں کہ خارجیوں کو مہلت کیسے مل رہی ہے، ناصبیوں کو مہلت کیسے مل رہی ہے، جیسا 2 دن ابن ملجم کو مہلت ملی تھی، مہلت ابو جہل کو بھی ملی، مہلت نمرود کو، شداد کو، قارون کو بھی ملی، سب سے بڑی مہلت تو ابلیس کو بھی مل رہی ہے۔ عزیزان محترم 2 دن کی مہلت کا وقت اس کے لیے اس طرح مقرر کیا گیا کہ کھانے پینے کا پورا انتظام کیا گیا اس بدبخت کے لیے، اس شقی کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے علی، سب سے زیادہ بدترین وہ 2 لوگ ہیں جن میں سے ایک نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی روٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا وہ ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کو شقی نہیں اشقا کہا تھا۔ عزیزان محترم تو اس بدبخت ازلی کو 2 دن کے لیے قید میں رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے بعد پھر اس کو ایک ہی بار میں جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر زخم بہت کاری لگا تھا، جیسے ہی زخم لگا آپ کی زبان سے ایک نعرہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ارشاد گرامی تھا جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا، فرمایا تھا کہ فزت برب الکعبہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کو نقصان پہنچا، علی کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ مت سمجھو، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ارشاد گرامی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان پر تھا۔ تو 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت آپ پر زخم لگا، ایک ہی بار میں اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کو زخمی کر دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمانے میں سرجری وغیرہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، زخم کاری ہوتا تو پھر اس کا انجام انتقال کی شکل میں ہوتا تھا۔ تو 2 دن تک آپ شدید زخم کی تکلیف میں رہے، اور 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو صبح کے وقت
रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ को मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 साल की थी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आखिर में इस बात को तकमील तक पहुँचाते हुए अब मैं कुछ ज़्यादा अर्ज़ तो नहीं करूँगा। हुसूल बरकत के लिए मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ख़ानदान का, आपके अहल याल का निहायत हल्का सा खाका पेश कर रहा हूँ, बल्कि यूँ समझिए कि उनके नाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास नामों की भी बहुत अहमियत है। हम लोग शजरा पढ़ने वाले हैं, नामों को हम वजीफे में पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे पास नामों की भी गैर मामूली अहमियत है। चुनाचे बस उनके नाम लेकर मौला कायनात के अज़वाज मुताहरात के, आपके साहिबजादगान का नाम लेकर, आपकी साहिबजादियों का नाम लेकर इस मुबारक मुक़द्दस लेक्चर को मैं तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने पहले इरादा तो ये था कि मौला कायनात के अहल इयाल के उन्वान से एक दिन अलग से गुफ्तगू की जाए, लेकिन ये इसलिए मुमकिन नहीं हो सका कि और बकिया टॉपिक्स को भी कवर करना है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि टॉपिक्स तैयार हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे गुफ्तगू करें, किस टॉपिक को छोड़ें। मैं कोई बनावट की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिलाम वाला आपके सामने बोल रहा हूँ। जब हम लेक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं, लेक्चर्स की टॉपिक्स को जब हम फ्रेम करते हैं तो गौर करना पड़ता है क्या टॉपिक मुकर्रर की जाए, कल क्या बात की जाए, परसों क्या बात की जाए। लेकिन मौला कायनात की शख्सियत में ऐसी जाज़िबत है, घराना ऐसा घराना कि उनके घराने से किसी का घराना बेहतर नहीं है। आलिम ऐसे आलिम कि कुरान की बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता जिनका वजूद मुबारक हो। आरिफ ऐसे आरिफ कि कोई आरिफ उनका नाम का शजरा पढ़े बगैर इरफान की रोशनी नहीं पा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, पीर ऐसे बड़े पीर कि तमाम सिलसिलों के तमाम शजरे जिनकी ज़ाती गिरामी को पहुँच कर मुंतही होते हैं। आलिम ऐसे बड़े आलिम कि शायरी की दुनिया में लीजिए, खिताबत की दुनिया में लीजिए, नसर की दुनिया में लीजिए, नहू की दुनिया में लीजिए, वो बेमिसलो बेमिसाल नज़र आते हैं। फ़ैसलों में देखिए, फ़ारूक आज़म फरमाते हैं अली ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस एंगल से देखें मौला कायनात की ज़ाती गिरामी बेमिसलो बेमिसाल नज़र आती है। चुनांचे अब मैं आज के इस लेक्चर को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के ख़ानदान का बिल्कुल हल्का सा जायज़ा लेते हुए, बल्कि यूँ समझिए कि नामों का तज़किरा करके इस लेक्चर को मैं तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के 3 भाई थे, हज़रत सैयदना तालिब इब्न अबी तालिब, हज़रत जाफ़र बिन अखील और हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब और हज़रत अखील बिन अबू तालिब। हज़रत तालिब, हज़रत जाफ़र, हज़रत अखील, इब्न अबी तालिब, इब्न अबी तालिब, इब्न अबी तालिब और मौला कायनात को मिलाकर जुमला 4 भाई होते हैं। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़वाज मुताहरात के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब तक शहज़ादी कौनैन की दुनिया में जलवा फरमाई रही, आप पर दूसरा निकाह हराम रहा, और फिर सैयदा कायनात जब दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो अलबत्ता फिर आपने कई निकाह फरमाए। मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़वाज मुताहरात के नाम इस तरह हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 9 अज़वाज मुताहरात के नाम यहाँ पर हैं। मैं हुसूल बरकत के लिए मुबारक नाम ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादी कौनैन मखदूम कायनात बिन्त मुहम्मद रसूलुल्लाह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, बीबी उम्मुल बनीन, बीबी खौला बिन्त जाफ़र अल हनफिया, बीबी उमामा बिन्त अबिल आस बिन अर्रबी, बीबी अस्मा बिन्त उमैस, बीबी मुहय्यात बिन्त इमरुल क़ैस, लैला बिन्त मसऊद, उम्मु हबीबा बिन्त रबीआ अत-तग़लबिया, उम्मु सईद बिन्त उर्वा अस-सक़फ़िया। नंबर 1 सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। नंबर 2 बीबी उम्मुल बनीन। नंबर 3 खौला बिन्त जाफ़र अल हनफिया। नंबर 4 उमामा बिन्त अबिल आस बिन रबी। नंबर 5 अस्मा बिन्त उमैस। नंबर 6 मुहय्यात बिन्त इमरुल क़ैस। नंबर 7 लैला बिन्त मसऊद। नंबर 8 उम्मु हबीबा बिन्त रबीआ तग़लबिया। और नंबर 9 बीबी उम्मु सईद बिन्त उर्वा अस-सक़फ़िया। ये मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के अज़वाज मुताहरात के नाम थे। आपके साहिबजादों के नाम इस तरह मिलते हैं एक रिवायत के मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 साहिबजादों के नाम इस वक्त हम आपके सामने पढ़ के सुना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शजरे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास नामों की बड़ी अहमियत है। अब जिनको नामों की अहमियत नहीं है वो लोग बोलते हैं कि इस तरह नाम पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हालांकि हमारे पास अहलुल्लाह के नाम लेना, मुक़र्रबीन बारगाह इलाही के नाम लेना हमारे पास ज़िक्र में शामिल है। और वो बुज़ुर्ग
जो बराह रास्त मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के नूर के परतों बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हों, तो उनके नाम लेना हमारे लिए बाइस से सादत है। हम शजरे पढ़ने वाले, हमारी पुरानी आदत है, लिहाजा हम हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साहिबजादों के नाम हुसूल बरकत के लिए पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबतु रसूलिल्लाह रेहानतु हबीबिल्लाह सय्यदु शबाबि अहलिल जन्नह सय्यदुना इमाम अल हसन अल मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। सिबतु रसूलिल्लाह रेहानतुन नबी सय्यदु शबाबि अहलिल जन्नह सय्यदु शुहदा सय्यदुल औलिया सय्यदुना इमाम अल हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सिबतु रसूलिल्लाह रेहानतु हबीबिल्लाह वसीलतुना इलल्लाह सय्यदुना इमाम अल मुहसिन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नंबर 4 अब्बास बिन अली। नंबर 5 अब्दुल्लाह बिन अली। नंबर 6 जाफ़र बिन अली। नंबर 7 उस्मान बिन अली। नंबर 8 उबैदुल्लाह बिन अली। नंबर 9 अबू बकर बिन अली। नंबर 10 मोहम्मद बिन अल हनफिया इब्न अली। नंबर 11 उमर बिन अली। और नंबर 12 मोहम्मद बिन अबू बकर, लेकिन वो फ़र्जंद रबीब हैं। ये 11 जो है वो आपके साहिबजादे हैं। 12वें मोहम्मद बिन अबू बकर फ़र्जंद रबीब हैं। फ़र्जंद रबीब का मतलब है कि आपके साहिबजादे नहीं हैं, आपकी ज़ौजे मुकर्रमा के साहिबजादे इस माने में कि बीबी अस्मा बिनत उमैस पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, और उनसे एक फ़र्जंद तवल्लुद हुए थे हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पर्दा फरमाने के बाद बीबी अस्मा बिनत उमैस का निकाह मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से हुआ। मोहम्मद बिन हनफिया चूँकि बचपन शरीफ की मंजिल में थे, चुनांचे वो मौला कायनात के घर में आकर रहने लगे। जैसा हमारी बोलचाल में उनसे सौतेले बेटे, पहले के शोहर के बेटे, और वो हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, जिनसे आगे चलकर सिलसिला नक्शबंदिया जारी हुआ। यानी सिलसिला नक्शबंदिया के 2 तुरुक़ में से एक तरीक़ा जो पहुँचता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर से होकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो इन्हीं मोहम्मद बिन अबू बकर के ज़रिए होकर पहुँचता है, जिनमें आगे चलकर सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता है। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहज़ादियों के नाम भी आखिर में पढ़े जा रहे हैं, फिर इस लेक्चर की तकमील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदतुना बीबी ज़ैनब बिन्त अली, सय्यदतुना बीबी उम्मु कुलसूम बिन्त अली, सय्यदतुना बीबी रुक़य्या बिन्त अली, सय्यदतुना बीबी रमला बिन्त अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम व अलैहिन्ना अजमाइन। इस ताल्लुक़ से और रिवायतें भी मिलती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये औलाद का, साहिबजादों का, साहिबजादियों का जो हमने आपके सामने तज़किरा किया, वो एक रिवायत के मुताबिक हमने वो अर्ज़ किया, उसमें और बहुत तफसील हो सकती है। ये शजरों का अंसाब का जो मामला है, ये बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है। ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह उसका पूरा अहाता तो हो नहीं सकता। हुसूल बरकत के लिए हमने 11 शहज़ादों के और 4 शहज़ादियों के जुमरा 15 औलादों के नाम लिए आपके सामने, और एक फ़र्जंद रबीब उन 15 के अलावा वो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, और 9 अज़वाज मुताहरात का हमने आपके सामने ज़िक्र किया। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे इस बात का पता चलता है कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कसीरुल इयाल रहे। कई अज़वाज से आपने निकाह किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कई औलादें अता फ़रमाई। और हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की जितनी औलादें हैं सर आँखों पर हैं, सबका मुक़ाम मर्तबा अपनी जगह साबित है। लेकिन बिलखुसूस हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की नस्ल पाक का सिलसिला दुनिया में बाक़ी रहा। अब उस ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कहता। आखिरी जुमला ये बोल रहा हूँ, आखिरी जुमला, कि जब तक मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की नस्ल पाक, हसनैन करीमैन की नस्ल पाक, जब तक फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल पाक दुनिया में बाक़ी रहेगी, जब तक फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नस्ल पाक दुनिया में बाक़ी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला दीन ज़िंदा रहेगा, शरीयत बाक़ी रहेगी, कुरान महफूज रहेगा। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली हैदर, या अली हैदर, या अली हैदर, या अली हैदर।
لرز اٹھتا ہے سن کر نام تیرا آج بھی خیبر، لرز اٹھتا ہے سن کر نام تیرا آج بھی خیبر، لرز اٹھتا ہے سن کر نام تیرا آج بھی خیبر۔ علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر۔ لگاتے ہیں یہ چشتی قادری جب نعرہ حیدر، لگاتے ہیں یہ چشتی قادری جب نعرہ حیدر، لگایا کرتے ہیں الہاد کے ناسور میں نشتر، یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر۔ قیامت تک جسے مہکا دیا زہرا کی خوشبو نے، قیامت تک جسے مہکا دیا زہرا کی خوشبو نے، زمانے بھر میں ہے وہ ایک گھر مولا علی کا گھر، یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر۔ لگا سکتا ہے کون اندازہ اس کی فیض بخشی کا، لگا سکتا ہے کون اندازہ اس کی فیض بخشی کا، ہے جس خورشید خاور کی کرن شبیر اور شبر، یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر۔ ہو سودا جس میں سلطان ولایت شاہ خیبر کا، ہو سودا جس میں سلطان ولایت شاہ خیبر کا، یزیدیت کے آگے جھک نہیں سکتا کبھی وہ سر، یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر۔ وہ میرا پیر جو بغداد میں ہے عکس ہے تیرا، وہ میرا پیر جو بغداد میں ہے عکس ہے تیرا، وہ میرا
پیر جو بغداد میں ہے عکس ہے تیرا، جو سب پیروں سے اعلیٰ ہے، جو سب ولیوں میں ہے برتر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر۔ بفیض غوث اعظم ہے میرا اعلان اے عارف، بفیض غوث اعظم ہے میرا اعلان اے عارف، بفیض غوث اعظم ہے میرا اعلان اے عارف، علی حیدر ہے میرا پیر، میرا شیخ ہے صفدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی حیدر۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، یہاں نہیں تو وہاں برادر علی علی بولنا پڑے گا، ہو چاہے ہنس کر یا منہ بنا کر علی علی بولنا پڑے گا، ہو چاہے ہنس کر یا منہ بنا کر علی علی بولنا پڑے گا۔ اے بغض حیدر میں جلنے والے تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے، بروز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے گا، بروز محشر قدم قدم پر علی علی بولنا پڑے گا۔ خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت، وگرنہ ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اور لاؤ کوئی رہبر میرے رہبر کے برابر، لاؤ کوئی رہبر میرے رہبر کے برابر، ہوگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر، ہوگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر۔ اور ممبر نماز مسجد و کعبہ علی کا ہے، ممبر نماز مسجد و کعبہ علی کا ہے، تو اب بھی پوچھتا ہے کہ کیا کیا علی کا ہے، تو اب بھی پوچھتا ہے کہ کیا کیا علی کا ہے۔ غازی کو دیکھ دیکھ کے کہتی تھی فوج شام، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے۔ اور تربت نے آ کے فخر کی بولے ملائکہ، تربت نے آ کے فخر کی بولے ملائکہ، سونے دو اس کو چین سے بندہ علی کا ہے، سونے دو اس کو چین سے بندہ علی کا ہے۔ اور بے مثال ہوتے ہیں لاجواب ہوتے ہیں، ہر محاذ خوشبو پر کامیاب ہوتے ہیں، خاصیت یہ دیکھی ہے باغ عشق حیدر میں، جتنے پھول ہوتے ہیں سب گلاب ہوتے ہیں، جتنے پھول ہوتے ہیں سب گلاب ہوتے ہیں۔ اور حسینی ہیں نہیں ڈرتے علل اعلان کہتے ہیں، علی کا بغض جو پالے اسے بے ایمان کہتے ہیں، علی کا بغض جو پالے اسے بے ایمان کہتے ہیں۔ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی سے پیار فرما کر ابو طالب نے بتلایا اسے ایمان کہتے ہیں، ابو طالب نے بتلایا اسے ایمان کہتے ہیں، ابو طالب نے بتلایا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور تم اپنا فرض نبھاؤ علی علی کہہ کے، تم اپنا فرض نبھاؤ علی علی کہہ کے، منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کے، منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کے۔ اور جو تنگ ہوتا ہے سن کے فضائل مولا، تم اس کو اور ستاؤ علی علی کہہ کے، تم اس کو اور ستاؤ علی علی کہہ کے۔ اور بر صغیر کے ایک استاد شاعر قمر جلالوی مولا کائنات کی بارگاہ میں اس طرح نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں،
اے بتوں اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، اے بتوں اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، خون مرحب سے کھلے کیا قصہ ضرب علی، خون مرحب سے کھلے کیا قصہ ضرب علی، یہ تو افسانے کی ایک سرخی ہے افسانہ نہیں، یہ تو افسانے کی ایک سرخی ہے افسانہ نہیں، میں کشی میں دیکھنا ساقی میرا ظرف شراب، 14 میخانے نہ آ جائیں تو پیمانہ نہیں، میں کشی میں دیکھنا ساقی میرا ظرف شراب، 14 میخانے نہ آ جائیں تو پیمانہ نہیں، ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی، جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی، ہم ہے تیری بالی پہ موجود گھبرانا نہیں، ہم ہے تیری بالی پہ موجود گھبرانا نہیں، اور منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، آئے کعبے کی زمین پر جب سے حیدر کے قدم، جائے سجدہ بن گئی ساری خدائی کے لیے، جائے سجدہ بن گئی ساری خدائی کے لیے، اور چیرتے ہیں کلے ازدر کو جھولے میں علی، چیرتے ہیں کلے ازدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، دو کیا مرحب کو جب حیدر نے بولی ذوالفقار، دو کیا مرحب کو جب حیدر نے بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، ہاتھ ایسا چاہیے تیغ آزمائی کے لیے، اور مجھ سے جو چاہیں لحد میں پوچھیں اب منکر نکیر، مجھ سے جو چاہیں لحد میں پوچھیں اب منکر نکیر، آ گئے مولا میرے مشکل کشائی کے لیے، آ گئے مولا میرے مشکل کشائی کے لیے، اور بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذوالفقار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے، ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، ہے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے، انگڑائی جب کے لی شب ہجرت گزار کے، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، تاریخ خون شاہ چھپائیں تو کس طرح، تاریخ خون شاہ چھپائیں تو کس طرح، اے نقش رکھ گئی ہے زینب ابھار کے، اے نقش رکھ گئی ہے زینب ابھار کے، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اور جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اگرچہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کیجئے انشاءاللہ، سوال تو پھر کل کے لیے چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ آپ بولو کل سوالات کرنا ہے تو کل جواب دیں گے، کل کیجیے انشاءاللہ۔ آج تو پورا وقت ہو چکا ہے، کل آپ اگرچہ آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کل سوالات کیجئے، اور انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے ہمارے کل کیا ہے سر، کل کی ٹاپک محاسن و کمالات، انشاءاللہ کل سرکار پیر و مرشد قبلہ مولا کائنات کے محاسن و کمالات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما کر محفل کا اختتام۔ جتنے سامعین کرام اور ناظرین محترم نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، کامنٹس کیے، شیئر کیا، ہمارے ساتھ جڑے رہے، ان سب کے لیے ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں پنجتن پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اور جن جن لوگوں نے ہم کو سلام کیا ہے ان تمام کے سلام کا ایک ساتھ جواب دیتے ہیں مجموعی طور پر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
جیسا کہ آپ نے ابھی عزیزم حافظ عبدالوہاب القادری سے سنا کہ 4 روزہ لیکچر سیریز کے ضمن میں کل سیکنڈ ڈے لیکچر منعقد ہوگا، دوسرے دن کا لیکچر منعقد ہوگا کل، جس کے لیے عنوان ہوگا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے محاسن و کمالات۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت گرامی مجموع الکمالات رہی ہے، جس کو ہم آل ان ون کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے محاورے میں بولتے ہیں حرفن مولا، کوئی وصف اور خوبی اور کمال ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے جمع نہ فرمایا ہو۔ مجموع الکمالات شخصیت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی گزری ہے۔ کل اس عنوان سے ہم گفتگو کریں گے اور مناقب پیش کیے جائیں گے اور منظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ کل پھر فیضان مولا کائنات 4 ڈیز لیکچر سیریز کا دوسرا دن کل منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج شروع کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ کل وقت پر شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اپنے تمام سامعین سے، اپنے تمام ناظرین کرام سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے کل کے پروگرام میں بھی آپ شرکت کیجیے۔ پھر اس کے بعد مزید 2 دن تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ تیسرے دن عنوان ہوگا سلطان ولایت، اور اس میں بتایا جائے گا کہ دنیا ولایت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سلطانی اور آپ کی بادشاہی اور آپ کی امامت کے ڈنکے کس طرح بجتے تھے، بج رہے ہیں، سر پھونکے جانے تک بجتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر چوتھے روز بھی ایک اور ٹاپک پر پھر ایک لیکچر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں فیضان پنجتین پاک نصیب فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک سے سچی پکی وابستگی نصیب ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کر ان کے وصف حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء امت کا فیضان نصیب ہو، آل علی اولاد علی کا فیضان اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، فیضان قادریت اللہ رب العزت آپ کو ہم کو دنیا میں آخرت میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضیٰ وحبیبنا المجتبیٰ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی، حاجت روا محمد مشکل کشا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے، میں پنجہ تنی ہوں، میرا ایمان علی ہے۔ حیدریم خلندرم مستم، بندے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ من ندانم طواف بیت اللہ، گرد حیدر طواف می کردم، چوں علی پیر من زبردستست، من غلام علی زبردستم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ نادی علی مظہر العجائب والغوائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔